وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اگر تم انہیں طلاق دے دو من قبل ان تمسوهن اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے، اوپر آیت میں بھی یہی طریقہ تھا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیا، مگر وہاں یہ تھا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، یہاں مہر مقرر ہو چکا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ پھر اگر تم انہیں طلاق دو من قبل ان تمسوهن پہلے اس سے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لیکن تم نے مقرر کر دیا ہے لہن ان کے لیے فریضتاً مہر، ایسی حالت میں تم نے ان کو طلاق دی کہ ہاتھ تو نہیں لگایا لیکن مہر مقرر کر چکے ہو، تو اب کیا دیا جائے گا عورت کو؟ فنصف پھر نصف مہر دیا جائے گا، فنصف ما پس نصف مال دیا جائے گا، فرض تم جو تم نے مقرر کیا ہے، یعنی تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس مہر کا آدھا حصہ عورت کو دیا جائے گا۔ فنصف ما فرض تم پس نصف حصہ اس مال کا دیا جائے گا فرض تم جو تم نے مقرر کیا ہے، یعنی اگر 1000 مقرر کی ہیں تو ان کو 500 دے دیا جائے گا، اگر 1,00,000 مقرر کی ہیں تو 50,000 ان کو دی جائیں گی۔ الا ان یعفو ہاں اس وقت نصف نہیں دیا جائے گا، الا ان یعفون اگر عورتوں نے اپنا یہ نصف مہر بھی معاف کر دیا، او یعفو الذی یا معاف کر دیا اس شخص نے بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے۔ اس لفظ کے اندر کچھ علماء اور محققین کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں صاف کہا گیا ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے لہٰذا وہ جب چاہے اس کو کھول سکتا ہے۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہی یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عورت کی طرف سے ایک وکیل ایک خود مختار شخص ہوتا ہے جس کو عورت نے اختیار دیا ہوا ہوتا ہے، عورت کا باپ، عورت کا بڑا بھائی، عورت کا چاچا یا کوئی اور وکیل۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، اگر عورت نے کسی کو اختیار نہیں دیا تو اس کی صورت یہ ہے الا ان یعفون، ہاں اس وقت یہ نصف مہر نہیں دیا جائے گا بشرطے کہ وہ مطلقہ عورتیں برضا اور رغبت اپنا نصف مہر معاف کرے۔ الا ان یعفون اگر یہ عورت اپنا آدھا مہر برضا اور رغبت معاف کرے، یا اس عورت نے کسی کو اختیار دیا ہے، او یعفو الذی یا معاف کرے وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ عورت کا مختار، عورت کا وکیل، اگر وہ معاف کرے تو بھی معاف ہو جاتا ہے۔ او تعفو وان تعفو اب قرآن کریم آگے نصیحت دیتے ہیں لوگوں کو، وان تعفو کہ اگر تم معاف کرو اقرب للتقوی تو یہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا مہر ادا کرنا مرد کے لیے، یعنی وہ اگر یہ کہے کہ میں پورا مہر دے رہا ہوں اگرچہ اس کا حق آدھے مہر کا ہے لیکن میں پورا دے رہا ہوں، وَأَن تَعْفُوا اگر تم معاف کرو، آدمی کا معاف کرنا کیا ہے؟ آدھا مہر اس کا حق ہے، آدھا مہر تمہارا حق ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اگر یہ مرد اپنا حق معاف کر دے کہ میں جو ادا اس سے واپس لے رہا ہوں یہ بھی میں واپس نہیں لیتا بلکہ پورا ادا کرتا ہوں، وَأَن تَعْفُوا اور تم جب معاف کرو اقرب للتقوی پورا مہر دے کر کے تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اس کے اندر بھی بہت بڑی حقیقت ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں اپنے بزرگوں کی فضیلت کو نہ بھولنا، چونکہ طلاق کے اندر فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا عورت کی طرف سے بھی مقتدر شخصیات اور مرد کی طرف سے بھی مقتدر شخصیات جمع ہو جاتی ہیں اور وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا یا تو صلح ہو جائے یا ان کا آپس میں نکاح ختم کیا جائے۔ لیکن طلاق کی مجلس میں زیادہ رنج اور غصے کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں نصیحت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ اور
اور تم نہ بھولو آپس میں بزرگوں کی فضیلت کو، بینکم آپس میں، تمہاری آپس میں جو بڑوں کی فضیلت ہے، جو فیصلہ کرنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی فضیلت کو نہ بھولو، ان کی نصیحت کو سنو. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو اپنے بزرگوں کو کی آپس میں فضیلت کو، وہ یاد رکھو. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالی بما ان اعمال کو تعملون جو تم کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر لفظ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ تمہاری ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کو بڑے دور اندیشی کے ساتھ اور بڑے خوف اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے حاضر ناظر سمجھ کر سر انجام دینے چاہیے.